جیسے ہی میری شادی ہوئی تو میری بیوی مجھے اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن پھر اس سے ایک دن وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میرا 40 دن کا وظیفہ ہے، اور اگر وہ مکمل نہ ہوا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں۔ لیکن ایک دن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا، اور صبح کے وقت میری جب آنکھ کھلی تو روح لرز گئی، کیونکہ میری بیوی اب میرا نام بابر ہے اور میں ایک سیدھا سادھا انسان ہوں، زمانے کی چالاکیوں سے بالکل ہی ناواقف ہوں۔ میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، گھر کے صحن میں ہی ایک دکان ڈالی ہے جس میں سودا سلف وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ محلے کے لوگ زیادہ تر ضروریات کی چیزیں میری دکان سے ملتی ہیں، جس سے میرا اچھا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں، اور یہ معذوری ساری زندگی میری بہت ساری خوشیوں میں رکاوٹ بن رہی۔ اکثر لوگ مجھ سے میری معذوری کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی مجھ سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے۔ میرے ابا میرے بچپن ہی میں گزر گئے تھے، ہمیں اماں نے پالا پوسا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، میں ان میں سب سے بڑا ہوں۔ اماں کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا اور مجھ معذور کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، لیکن انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کی، ہمیشہ ہمارا اچھے سے خیال رکھا۔ جب وہ کام پر جاتی ہیں تو مجھے پڑوس کی عورت کے پاس چھوڑ دیتی تھی اور اس کے بدلے اسے کچھ پیسے دے دیتی تھی۔ میرا بچپن یوں ہی اکیلے پن میں گزرا تھا، جس وجہ سے مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں ان سے اچھے سے بات نہیں کر پاتا تھا، مگر میری اماں کا کہنا تھا کہ تمہاری معذوری کو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دو اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چھوڑ دو۔ پھر اماں کی مدد سے میں نے ہمت کر کے گھر کے صحن میں ہی دکان ڈال لی تھی، اور اس وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی۔ اب میں دوسروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر لیتا تھا۔ اب مجھے ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا جو میری معذوری کا مذاق اڑاتے تھے۔ خاندان کے اکثر لوگ کہتے تھے، یہ تو معذور ہے، اسے کون اپنی بیٹی دے گا، اسے کون لڑکی شادی کرے گی۔ مگر میری اماں مجھے تسلی دیتی کہ تمہارے نصیب میں ہی کوئی اچھی لڑکی لکھی ہوگی، اور میں اماں کی بات سن کر افسردگی سے مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی، اور نہ ہی میں اپنی فیملی بنا سکوں گا، کیونکہ میں معذور ہوں۔ شاید ہی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو۔ لوگوں کی ایسی باتیں مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ نہ جانے لوگ کیسے مجھ جیسے معذور لوگوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں کوئی معذوری نہیں دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم جیسے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔ ہمارے پاس بھی دل ہوتا ہے اور ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور شاید مجھ جیسے لوگ بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں ہر وقت لوگوں کے طعنوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ معاشرہ اور یہ لوگ ہمیں دیوار سے لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرا صرف ایک دوست ہی تھا جو میرا خیال رکھتا تھا۔ میرے گھر والوں کے بعد وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ میری اس سے بچپن سے دوستی تھی۔ اس نے کبھی بھی میری معذوری کا مذاق نہیں اڑایا تھا، اور نہ کبھی مجھے یہ جتایا تھا کہ میں صحت مند نہیں ہوں۔ گلی کے اکثر بچے اسے کہتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کیوں کھیلتے ہو، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تم ہمارے ساتھ کھیلو۔ لیکن وہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہیں سے ہم دونوں کی دوستی اتنی پکی ہوئی کہ اب تک ہم ساتھ ہیں۔ ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ ہوتا تھا، ہمیشہ میرا ساتھ دیتا تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر ہمارا اپنا تھا۔ ابا نے اچھے وقتوں میں وہ گھر کسی سے قرضہ لے کر بنوا لیا تھا۔ اس وقت گھر بنانے میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابا نے جس سے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ ابا اتار نہیں پائے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد قرضدار نے کئی مہینے اماں کو پریشان کیے رکھا۔ اماں نے دن رات کام کر کے بہت ہی مشکل سے اس قرض کو اتارا تھا۔
لیکن یہ اچھی بات تھی کہ ہمارے سروں پر جو چھت تھی وہ ہماری اپنی تھی۔ اگر ہم کرائے کے گھر پر رہتے ہوتے تو ادھر ادھر ہر وقت دھکے کھاتے رہتے۔ ایک دو بار تو میرے تایا اور چچا نے ہمارے گھر پر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بھائی کا گھر ہے اور اس پر ان لوگوں کا حق ہے، مگر اماں نے بہت مشکل سے اس گھر کو ان کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ چھت ہم سے چھن گئی تو وہ اور ان کے بچے روڈ پر رل کر رہ جائیں گے۔ ہمارا محلے میں کوئی بھی امیر نہیں تھا، سب مڈل کلاس کے ہی لوگ تھے جو مشکل سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ویسے بھی اتنی مہنگائی ہو چکی تھی کہ انسان جتنا کماتا ہے وہ کم پڑتا اور ایک دوسرے سے قرضہ لینا ہی پڑتا تھا۔ جب میں نے دکان ڈالی تھی تو جن گھروں میں اماں کام کرتی تھی، اماں نے وہاں سے سب سے تھوڑا تھوڑا قرضہ لیا تھا جسے کام کر کے وہ چکا رہی تھی۔ میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ جب میری دکان اچھی چل پڑے گی تو میں اماں کو کام چھوڑ کر گھر پر بیٹھنے کا کہوں گا، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے ہمارے لیے کمایا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کھائیں، اور مجھے ہرگز پسند نہیں تھا کہ میری اماں لوگوں کے گھروں میں صفائی وغیرہ کریں۔ اور جب میری دکان اچھی چل پڑی تھی تو میں نے اماں سے ضد کر کے انہیں کام وغیرہ چھوڑنے کو کہا تھا۔ شروع میں تو اماں مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر میں نے انہیں منا ہی لیا اور میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننی ہی پڑی۔ میں پورا دن دکان پہ بیٹھا رہتا اور اماں گھر کے کام کاج وغیرہ کیا کرتی تھی۔ میری بہنیں اور بھائی اسکول وغیرہ جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں تو تعلیم حاصل نہیں کر پایا، مگر وہ لوگ تعلیم حاصل کریں اور پڑھ لکھ کر اپنا نام بنائیں۔ صبح کے وقت بہن بھائی اسکول چلے جاتے تھے اور میں دکان میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اماں گھر کے اندر کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی چل رہی تھی کہ ایک دن اماں نے کہا کہ دیکھ، تیرے سارے تایا اور چچا کے بچوں کی شادیاں طے ہو چکی ہیں اور تو اب تک کنوارا ہی گھوم رہا ہے۔ میں تیری بھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں جلد سے جلد بہو لے کر آؤں۔ اماں کی بات سن کر میں اب افسردہ ہو گیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں تو ایسے خواب مت سجا، تو جانتی ہے نا مجھ جیسے معذور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، پھر بھی تو بار بار یہی بات دہراتی رہتی ہے۔ اماں نے کہا کہ تجھ میں کیا کمی ہے، معذور ہے تو کیا ہوا، اپنی دکان ہے تیرے پاس، کماتا ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، اور تیری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بات تو نے خود سے سوچ کر رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے، وہ بناتے ہیں، تو اپنی زندگی کی طرف توجہ دے، لوگوں کی باتوں کی طرف مت دھیان دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی مجھے پسند نہیں کرے گی اور نہ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہے گی۔ کون سے والدین ہوں گے جو اپنی بیٹی مجھے دیں گے؟ میری مایوسی بھری باتیں سن کر اماں بولی، دیکھنا تجھے بہت ہی خوبصورت لڑکی ملے گی۔ میں اماں کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اماں نے اسی دن سے رشتے والی کو بلا کر رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ دن تک چلے گا اور اس کے بعد اماں تھک ہار کر بیٹھ جائیں گی، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں اور بولی کہ یہ تصویر دیکھو، لڑکی اچھی ہے نا اور اچھے خاندان سے ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو میں بات کروں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، آپ کو جو پسند ہے آپ وہاں بات کر لیں، میری پسند ناپسند کی فکر مت کریں، آپ کو جو پسند ہوگی وہ مجھے بھی پسند ہوگی۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن اماں اس کے گھر چلی گئی اسے دیکھنے، اور اماں کو وہ لوگ پسند بھی آئے تو اماں نے انہیں ہمارے ہاں آنے کی دعوت دے دی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں اچھے سے تیار ہو کر آ جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی رشتے سے منع کر دیں گے، لیکن اماں کا دل رکھنے کے لیے میں تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے لاٹھی کے سہارے چلتے آتے ہوئے دیکھا تو بولے،
آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا بیٹا معذور ہے؟ اماں ان کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی اور بولی، اصل میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا اور اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا معذور ہے لیکن خوددار ہے اور وہ اپنا خیال خود رکھ لیتا ہے، اچھا کماتا ہے اور کیا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک معذور انسان سے ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بنا کوئی اور بات سنے وہاں سے فوراً سے نکل گئے۔ میں جانتا تھا یہ سب ہوگا، لیکن اماں کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم پریشان مت ہو اور ابھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں نے کہا، ماں، میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن آپ پھر بھی ضد کر رہی تھی۔ اب دیکھ لیا نا آپ نے۔ اماں بولی، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد اماں نے اور بھی کئی رشتے دیکھے، لیکن سب مجھے میری معذوری کی وجہ سے ٹھکرا دیتے تھے۔ ایک دن ماں میرے پاس آئیں اور بولی، دیکھ، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ تجھے لڑکی ضرور ملے گی۔ آج میں ایک لڑکی کو دیکھنے گئی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، اماں، کیا واقعہ ہی؟ اماں نے مجھ سے کہا کہ میں نے لڑکی سے خود بات کی ہے، وہ اپنے پورے دل سے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اماں کی بات سن کر کافی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہوں؟ اماں نے کہا کہ میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا اور اسے تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے، وہ پورے دل سے راضی ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ کوئی لڑکی مجھ معذور سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو سکتی ہے، اور اماں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی تھی، وہ تو کافی خوبصورت تھی۔ اس کی کیا مجبوری تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور اماں کا تو کہنا تھا کہ وہ کافی خوش ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں بار بار اماں سے یہی بات پوچھے جا رہا تھا کہ کہیں اس کے گھر والوں نے اس پر زبردستی تو نہیں کی ہے یا کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کافی اچھے لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی الٹا سیدھا سوال بھی نہیں کیا۔ اماں اتنا کہہ کر اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور پیچھے مجھے سوچوں میں ڈوبا چھوڑ گئی۔ میں اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک حسین لڑکی نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ یہ بات واقعہ ہی میں کافی عجیب تھی۔ اماں نے کہا کہ میں تمہاری منگنی کروں گی اور اس کے بعد ہم پورے خاندان والوں کو بتائیں گے کہ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ اماں نے انگوٹھی اور کچھ کپڑے وغیرہ خریدے اور مجھے ساتھ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ ہم نے منگنی کی تقریب بہت ہی سادگی سے کی تھی۔ میں نے آج بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے ویسے بھی اماں کی پسند پر ہاں کر دی تھی اور تصویر تو دیکھی ہی تھی۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے، مگر کبھی کبھی میں دکان پر بیٹھا اپنی زندگی میں آنے والی اس انجان سی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اسے کیا پسند ہوگا، وہ کیا کرتی ہوگی، کیسی ہوگی، بولتی کیسا ہوگی، چلتی کیسا ہوگی۔ یہی سب چیزیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں۔ بہت سے سوالات تھے جو مجھے اکثر پریشان بھی کرتے تھے، مگر ایک طرف میں خوش تھا اور ایک طرف پریشان۔ ایک دن اماں نے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد بہو کو گھر لے آؤں۔ میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ دن میں رشتے سے منع کر دیں۔ اماں بولی، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تمہاری منگنی کی ہے، اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اماں، میں کیسے یقین کر لوں، اتنے سارے رشتوں کو چھوڑ کر اس نے میرے ہی رشتے کے لیے کیوں ہاں کی، آخر کوئی تو بات ہوگی نا۔ اماں نے کہا، تو بس لوگوں کی باتوں میں آ کر یہی سب سوچتا رہتا ہے،
تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بہت سے ایسے معذور لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پہلا تو نہیں ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں یقین نہیں آ رہا۔ اماں بولی یقین کر لے، یہی سچ ہے، بس اپنا دھیان شادی کی تیاریوں کی طرف لگا، کیونکہ میں جلد ہی شادی کی تاریخ لینے والی ہوں، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ اماں کی بےتابی دیکھ کر میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی، اب شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور میں نے اماں کو اچھے خاصے پیسے بھی دے دیے تاکہ وہ آسانی سے تیاریاں کر لیں۔ اماں تو میری طرف سے ہاں سن کر ہی خوش ہو گئی۔ اماں نے خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور پورے خاندان میں یہ خبر پھیلا دی کہ میرے بیٹے کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہو رہی ہے۔ جو بھی سنتا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ خاندان کی عورتیں اور محلے کی عورتیں چسکے لینے کے لیے ہر وقت ہمارے گھر پر موجود رہتی تھی کہ نہ جانے کیسے رشتہ ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اس رشتے میں کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا، لیکن اماں کی خوشی کے لیے میں چپ تھا۔ وہ نہ جانے کب سے میری شادی کے سپنے سجائے بیٹھی تھی، اس لیے وہ جو کر رہی تھی میں انہیں کرنے دے رہا تھا۔ ایک ایک چیز اماں نے اپنی پسند سے خریدی تھی۔ وہ اس شادی کے لیے مجھ سے بھی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ شادی کی تیاری مکمل ہو گئی تو اماں نے ایک تاریخ پکی کر دی۔ سارے محلے کو دعوت دی گئی۔ گلی میں ہی شامیانے لگا کر شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہم بارات لے کر ان کے گھر گئے۔ میں دلہن کو آج پہلی بار اپنے سامنے دیکھنے والا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، بس تصویر ہی دیکھی تھی، لیکن اب اسے دیکھنے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ تصویر میں اتنی خوبصورت نظر آنے والی لڑکی دلہن بنی کیسی لگتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہو گیا۔ نکاح کے بعد دلہا دلہن کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اماں کی پسند کی داد دینی پڑی۔ انہوں نے بہت اچھی لڑکی کو پسند کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہو۔ کچھ دیر میں کھانا کھل گیا اور کھانے کے بعد رخصتی کا اعلان ہوا۔ جب ہم اسے رخصت کر کے گھر پر لائے تو اماں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ، وہ تیری زندگی کی ساتھی ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے بہت اچھے سے پیش آنا اور اپنی معذوری کی وجہ سے کبھی بھی مایوس مت ہونا اور نہ ہی احساس کمتری کا شکار ہونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اندر کمرے میں چلا آیا۔ وہ سمٹی ہوئی سی اور گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کی ہر ادا مجھے بہت پسند آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کی، اس نے مجھے روک دیا۔ میں سمجھا شاید شرما رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے اصرار نہیں کیا۔ اگلی صبح اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے۔ ان کے چہروں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، شادی تو سب کی مرضی سے ہی ہوئی تھی۔ شادی کے شروع کے دن کافی اچھے گزرے، لیکن اس نے اب تک مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک دن جب میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا دراصل میں نے 40 دن کا وظیفہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کے قریب نہیں آ سکتی، ورنہ وہ وظیفہ ٹوٹ جائے گا اور وظیفہ ٹوٹنے کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات مجھے بہت ہی عجیب لگی۔ میں نے کہا یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، اور ایسا کون سا وظیفہ ہے جو قریب آنے سے ٹوٹ جائے گا؟ اب تو میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، اور پھر میں نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے حاصل کر ہی لیا۔ وہ مجھ سے سخت ناخوش لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت بار منع بھی کیا تھا کہ اس کا وظیفہ ٹوٹ گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں اپنے بستر پر سو گیا اور وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کروٹ بدل کر
اپنی بیوی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرے برابر میں میری بیوی کی جگہ وہاں پر ایک بہت ہی حسین اور نازک سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ کچھ پل تو میں نے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا بھی نہیں پایا تھا، تبھی پھر اپنے حواسوں میں واپس آیا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میری بیوی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بیوی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ اس کی آواز بالکل میری بیوی جیسی ہی تھی۔ میں نے کہا لیکن اس کی شکل و صورت تو ایسی نہیں تھی۔ تم کون ہو حقیقت میں؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میں تمہاری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ یہ اس کی شادی سے پہلے کی بات ہے۔ میں اتنے لمبے عرصے سے تمہاری بیوی پر حاوی ہوں اور وہ اس بات کو جانتی بھی ہے، لیکن اس نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ وہ ایک عامل کے پاس گئی تھی جس نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گی، شادی کے 40 دن تک اس کا شوہر اس کے قریب نہیں آئے گا تو میرا سایہ اس پر سے ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن اب تم نے اسے زبردستی حاصل کر لیا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے اسے نہیں بلکہ مجھے حاصل کیا ہے، کیونکہ میں اس پر حاوی تھی۔ اس جن زادی کی باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی میرے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے اٹھ کر باہر بھاگا اور پورے گھر میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ اماں نے جب مجھے یوں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولی کیا ہوا؟ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میں اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اماں بولی تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں ہوگی، صبح سے وہ باہر نہیں آئی تو ادھر ادھر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے یا تم نے جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے کمرے میں تو میری بیوی موجود نہیں ہے۔ اماں بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صبح سے یہاں پر بیٹھی ہوں، میں نے تو اسے باہر آتے نہیں دیکھا۔ چل میں تیرے ساتھ چل کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں میرے ساتھ میرے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے ہی میری بیوی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں بولی دیکھ یہ تو بیٹھی ہے تیری بیوی اور تو پاگلوں کی طرح باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو یہ یہاں پر نہیں تھی، یہاں پر تو کوئی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے کہا کیسی جن زادی؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں اماں، میں سچ بتا رہا ہوں، یہاں پر کچھ دیر پہلے جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اصل میں جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی بھی ہو گئی تھی۔ میری بات پر اماں نے بالکل یقین نہیں کیا اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی تو منہ ہاتھ دھو کر آ، میں تجھے دم کروانے لے جاتی ہوں۔ لگتا ہے تو نے کوئی برا خواب دیکھا جس کا اثر تجھ پر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہی ہیں؟ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ یہاں پر ابھی کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جن زادی ہے اور میری بیوی پر حاوی ہو گئی تھی۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی اماں بالکل نہیں مانی اور بولی کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے، میں تیری بات کیسے مان لوں؟ میری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر اماں کمرے سے چلی گئی۔ جیسے ہی اماں نے کمرے کا دروازہ بند کیا میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں میری بیوی کی جگہ وہی جن زادی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول کے اماں کو بلایا اور کہا کہ اماں دیکھ وہ رہی جن زادی۔ اماں دوبارہ آئی لیکن وہاں پر میری بیوی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اماں وہاں سے چلی گئی، پیچھے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ جیسے ہی اماں وہاں سے جاتی
وہ جنزادی سامنے نظر آنے لگ جاتی، اور جیسے اماں آتی تو وہ میری بیوی نظر آنے لگ جاتی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے باہر ہی صحن میں لگے نل سے ہاتھ منہ دھویا اور چپ چاپ اماں کے پاس کچن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، پریشان مت ہو، میں تجھے دم کروانے لے جاؤں گی، تو ٹھیک ہو جائے گا، شاید تو نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اماں کی بات پر آگے سے کچھ نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ پر اماں یقین نہیں کرے گی، اور نہ ہی میں اماں کو یہ سمجھا سکتا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، اس لیے میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ناشتہ کر کے میں دکان پر چلا گیا۔ صبح کے وقت تھی، لوگ دکان پر سودا سلف لینے کے لیے آتے جاتے تھے، اور میں شام تک دکان میں ہی مصروف رہتا تھا۔ لیکن آج تو میرا گھر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ میں نے اب تک دکان بند نہیں کی تھی۔ اماں کئی بار آ کر مجھے آواز دے چکی تھی کہ گھر آ کر کھانا کھا لو اور دکان بند کر کے سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا کہ میں دوبارہ اس جنزادی کے خوف کی وجہ سے اندر جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگ کھانا کھا لیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، مجھے کچھ دیر کام سے باہر جانا ہے۔ یہ تو صرف میں نے بہانہ ہی بنایا تھا۔ میں نے دکان کا دروازہ بند کیا اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اماں مجھے آوازیں ہی دیتی رہ گئی کہ اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے، اور ایسا کون سا کام ہے جو اس وقت جانا ضروری ہے۔ میں نے اماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں، ویسے بھی کافی دن ہو چکے تھے میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا۔ میرا ایک واحد دوست تھا، اور جب سے میری شادی ہوئی تھی اس سے ملاقات بھی نہیں کر پایا تھا۔ آج اچھا موقع تھا، میں اسے مل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ پچھلی گلی میں اس کا گھر تھا۔ دروازے پہ اس وقت مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور بولا کہ کیا ہوا، خیریت ہے اس وقت؟ میں نے کہا خیریت ہے، سوچا تم سے ملنے آ جاؤں، بہت دن ہو گئے ہم دونوں نے بیٹھ کر بات چیت نہیں کی۔ اس نے میرے ہاتھ سے لاٹھی لی اور سائڈ پر رکھی اور بولا ٹھیک ہے۔ وہ میرا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر مجھے سہارا دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر بولا، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، ہم چائے بعد میں پی لیں گے، ابھی بات چیت کرتے ہیں۔ وہ بولا، آج میری یاد کیسے آ گئی، ورنہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم نے تو مجھے اپنی شکل ہی نہیں دکھائی، تم تو بھول ہی گئے کہ تمہارا ایک دوست بھی ہے۔ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، بس مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بولا بس بس مجھے پتا ہے، لوگ ایسے ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اب ناراضگی ختم کر دو، میں کافی زیادہ پریشان ہوں۔ تو وہ بھی سنجیدہ ہو گیا اور بولا کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو؟ میں نے اسے صبح والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہو گیا اور بولا یہ کیسے ممکن ہے، تمہاری بیوی پر ایک جنزادی حاوی ہے اور تمہیں آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے کہا آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ مجھے شک ہوتا، لیکن آج خود اس جنزادی نے مجھے بتایا کہ وہ میری بیوی پر حاوی ہے، اور جب میری اماں سامنے ہوتی ہیں تو میری بیوی نظر آتی ہے، جب وہ نہیں ہوتی تو وہاں پر صرف جنزادی ہوتی ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ مجھے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ میں پورا دن دکان پر بیٹھا رہا اور ابھی بھی وہاں سے اٹھ کر فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ یار مجھے حل بتاؤ، ایسے تو نہیں جی سکتا میں۔ میری بات سن کر وہ بولا ہاں یہ تو واقعی ہی بہت پریشانی والی بات ہے، کچھ سوچتے ہیں۔ پھر ہم دونوں مل کر سوچنے لگ گئے۔ تبھی اس نے کہا میرے دماغ میں ایک حل تو ہے، اگر تم مانو تو۔ میں نے کہا بتاؤ کیا حل ہے؟ اس نے کہا ہم ایک بابا جی کے پاس جائیں گے،
تمہیں یاد ہے وہ بابا جی جو یہاں سے کچھ دور ہی ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو مجھے یاد ہیں، وہ تو کافی مشہور بابا جی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات وغیرہ نکالتے ہیں۔ میرا دوست بولا ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ تم انہیں پوری بات بتانا، مجھے امید ہے وہ جن زادی کو ضرور اپنے قبضے میں کر کے یہاں سے چلے جانے کو کہیں گے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا واقعی ہی یہ ممکن ہے؟ وہ ہماری مدد کر پائیں گے یا نہیں؟ اگر اس جن زادی نے جانے سے منع کر دیا تو؟ وہ بولا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بابا جی کا کام ہے۔ اب تک نہ جانے وہ کتنے جنات کو اپنے قبضے میں کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا آج رات میں تمہارے پاس ٹھہر سکتا ہوں؟ وہ بولا بالکل، تم میرے پاس رک سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی میرے گھر والے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بستر بچھا کر دیا اور میں وہیں پر سو گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اتنے عرصے بعد بہت اچھی نیند آئی تھی۔ ابھی مجھے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پاس بہت ہی قریب سے چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر نیند سے اٹھ گیا اور جو ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے عین سامنے وہ جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ پھر بولی تم یہاں پر کیوں ہو؟ تمہیں تو اپنے گھر پر ہونا چاہیے تھا، اٹھو اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا میں اس وقت کیسے جا سکتا ہوں، آدھی رات ہو رہی ہے۔ لیکن اس نے میری بات نہیں سنی اور زور سے چلا کر بولی اٹھو۔ میں ڈر کر ایک دم چیخ اٹھا۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر میرا دوست دوسرے کمرے سے بھاگا ہوا آیا اور بولا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے کوئی بات نہیں ہے؟ تم رات کے اس وقت اتنی زور سے چیخ رہے ہو اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم نے پھر سے اس جن زادی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ابھی وہ یہاں پر آئی تھی اور کہہ رہی تھی گھر جاؤ۔ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو وہ بولا پریشان مت ہو، میں اپنا بستر یہیں لے آتا ہوں اور یہیں سو جاتا ہوں، اور دوسرے کمرے میں گیا اور اپنا بستر اٹھا کر لے آیا اور وہیں سو گیا۔ ایک بات تو پکی تھی کہ وہ جن زادی دوسروں کی موجودگی میں میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ میں بھی کچھ دیر بعد سو گیا۔ صبح دوست نے اٹھایا اور کہا کہ چلو اٹھو، ناشتہ کر لو اور پھر اپنے گھر چلو، تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کرنے لگا۔ وہ مجھے سہارا دے کر دروازے تک لایا اور کہا میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس نے اماں سے کہا کہ یہ رات کو میرے پاس ہی ٹھہر گیا تھا، کافی دن ہو گئے تھے ہم نے ملاقات نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ میرے پاس رک جاؤ۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اندر آیا تو اماں بولی تم پوری رات سے کہاں تھے؟ میں اتنا پریشان ہوتی رہی، پوری رات میں ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی، اور تمہاری بیوی بھی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ ہم دونوں کتنا پریشان تھے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ میں نے کہا میری بیوی وہ کہاں ہے؟ اماں بولی وہ اپنے کمرے میں ہے، اور کہاں ہوگی؟ میں فوراً سے کمرے میں آیا تو دیکھا وہاں پر وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر فوراً اسے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ جن زادی کون ہے اور وہ تم پر کیوں حاوی ہوئی ہے؟ اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا یوں سوالات کرنے پر وہ گھبرا گئی اور بولی میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے بتانا شروع کیا جیسے جیسے وہ مجھے بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے رونٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی اس نے مجھ جیسے معذور لڑکے سے شادی کرنے کے لیے ہاں کیوں کی، اور مجھے ہی شادی کے لیے کیوں چنا۔ میرے وہ سوالات جن کے جوابات میں ہر وقت ڈھونڈتا رہتا تھا
اب جا کر مجھے مل گئے تھے، اور اس بات کی تصدیق اس نے خود بھی کر دی تھی کہ اس نے صرف اسی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس سب کا کیا حل ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے تو میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرا دوست مجھے ایک بابا جی کے پاس لے کر جائے گا، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لیکن اماں کو اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اماں سے کہا کہ ہم اس کے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ میں اس کو ساتھ لیے پچھلی گلی میں آیا اور دوست سے کہا کہ جلدی نکلو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا بھابھی بھی ہمارے ساتھ جائیں گی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے اس سے ساری بات پوچھ لی ہے، اب ہم تینوں اس بابا جی کے پاس جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پیدل ہی بابا جی کے آستانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر میں ہم آستانے کے باہر پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اندر سے اجازت مانگی۔ جیسے ہی اجازت ملی ہم تینوں اندر چلے گئے۔ میری بیوی نے بابا جی کو بتایا کہ ایک دن میں چھت پر کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گانا گا رہی تھی، تبھی اچانک سے مجھ پر ایک جن زادی حاوی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ پر حاوی ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ میرے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میں تم پر ہمیشہ حاوی رہوں گی، کیونکہ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں اور تمہاری آواز بھی، تم میرے لیے گانا گایا کرنا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتایا تو وہ مجھے ایک عامل کے پاس لے گئے۔ اس عامل نے مجھے کہا کہ مجھے ایک معذور لڑکے سے شادی کرنی ہوگی اور 40 دن تک اس لڑکے کو خود کو ہاتھ مت لگانے دینا۔ 40 دن تک یہ عمل جاری رہے گا، اس کے بعد وہ جن زادی خود بخود تمہارے پاس سے دور چلی جائے گی۔ عامل کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے اس معذور لڑکے سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے وقت سے پہلے ہی مجھے چھو لیا، جس وجہ سے وہ جن زادی اسے نظر آ گئی۔ اب آپ بتائیں کہ اس چیز کا کیا حل ہے؟ بابا جی نے کہا میں تمہیں دم کر کے دوں گا، لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ تم نے اس معذور لڑکے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ہاں میرے ماں باپ نے مجبوری میں یہ رشتہ کیا ہے۔ میں اس جنزادی کے چلے جانے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا اٹھی اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے سچ میں محبت ہے اور میں ایسی ہرگز نہیں ہوں کہ تمہاری معذوری کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے بابا جی سے کہا کہ پلیز آپ ہماری مدد کریں، کسی طرح جن زادی کو ہم سے دور کر دیں، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، ہر وقت مجھے وہ نظر آتی ہے۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جن زادی وہاں پر حاضر ہو گئی۔ بابا جی نے اس سے کہا کہ اب تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ اور اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرو گی، لیکن وہ جن زادی مان ہی نہیں رہی تھی، جس پر بابا جی نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا اور ایک تعویذ نما چیز ہمیں دی اور کہا کہ اسے مٹی میں دبا دینا۔ ہم تینوں وہاں سے فوراً نکلے اور دور میدان میں چلے گئے، وہاں گڑھا کھودا اور اس تعویذ نما چیز کو اس گڑھے میں دفنا کر واپس آ گئے۔ بابا جی نے کہا تھا کہ 1 ہفتے تک دم والا پانی پینا ہے اور اس کا چھڑکاؤ گھر کے ہر حصے میں کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ جن زادی ہمارے قریب نہ آئے۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے پورے گھر میں جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ کر لیا۔ ہم دونوں روز پانی بھی پیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جن زادی دوبارہ ہمارے قریب نہیں آئی۔ میں خوش تھا کہ چلو یہ مصیبت تو ہٹ گئی ہے۔ جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اب اس معذور سے طلاق لے لو۔ یہ بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا،
کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ میرا شوہر ہے اور میں ہرگز طلاق نہیں لوں گی۔ لیکن اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ یہ ایک معذور لڑکا ہے اور تم ایک معذور لڑکے کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزار سکتی ہو۔ ان کے بہت زیادہ دباؤ دینے پر بھی میری بیوی نے مجھ سے طلاق لینے پر صاف انکار کر دیا۔ اماں کو بھی میں نے ساری بات بتا دی۔ میری زندگی اب بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ میں روز اپنی دکان پر بیٹھتا تھا اور پورا دن وہیں پر مصروف رہتا۔ بیچ میں میری بیوی مجھے کھانا وغیرہ دے جاتی تھی۔ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ننھا منا بچہ آنے والا ہے۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سب کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرے نصیب میں یہ سب نہیں ہے اور کوئی بھی لڑکی مجھے اپنائے گی نہیں، اور نہ ہی میرے آنگن میں کوئی بچے کھیلیں گے، نہ کبھی میری کوئی فیملی بنے گی۔ لیکن اب سب اچھا ہو رہا تھا۔ 9 ماہ بعد ہی میری بیوی نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو میں نے خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان سمجھا، اور پھر ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ اب میں اپنی زندگی میں بے حد خوش ہوں، اپنی بیوی، بچی اور ماں کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔